إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج اسلامی سن ہجری اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 14 شعبان المعظم اور یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو عام طور سے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اسی نام پر اور اسی وجہ سے ہم سب یہاں جمع بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ کی جانب سے مغفرتوں اور رحمتوں والی رات ہے، تو ہم سب اس پختہ یقین اور امید پر یہاں جمع ہیں کہ آج ہم سب اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک کر کے گھر جائیں گے، اور امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ ہر فرد اسی نیت سے یہاں آیا بھی ہوگا
کہ اللہ کی جانب سے گناہوں کی معافی کا عام اعلان ہے، غلطیوں کو معاف کیا جا رہا ہے، تو چلو ہم بھی چلیں۔ مگر یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے بارے میں جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو احکامات یہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جن احادیث کو بیان کیا ہے، ان احادیث میں جو کام اللہ کے نبی سے ذکر کیے ہیں، موجودہ زمانے میں چند کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کا اس رات سے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، مگر پھر بھی مشہور اسی رات کے رشتے سے کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام کا، دین اسلام کا دور دور تک ان تمام چیزوں سے جو اس رات کے بارے میں مشہور کر دی گئی ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات نہیں کہ اس مسلک میں یا اس مسلک میں کہیں پر بھی کسی جگہ بھی چند باتیں ایسی ہیں جن کا دور دور تک تعلق نہیں، مگر پھر بھی لوگ ضروری سمجھ کر عمل بھی کرتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو لعنت بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، ملامت بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خیال اور ایک سوچ عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے اور ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عید صرف دو ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ پہلی عید رمضان المبارک کے روزے جب اللہ کے بندے رکھتے ہیں تو اللہ کی جانب سے انعام دیا جاتا ہے خوشیاں منانے کے لیے۔ دوسری عید عید قربا ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں قربانی کی عید کہتے ہیں، اور شریعت میں اور عربی زبان میں عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ان دو عیدوں کے علاوہ مذہب اسلام میں عید کا نہ تو کوئی تصور ہے اور نہ کوئی عید ہے، حالانکہ اس کے خلاف ہمارے یہاں عام مزاج سال در سال بنتا بھی جا رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں یہ بھی عید ہے، اور لوگوں نے لازم کر لیا ہے، اپنے دماغوں میں اس چیز کو بٹھا لیا ہے کہ نہیں نہانا بھی ہے، نئے کپڑے بھی پہننے ہیں۔ حالانکہ شب برات جس کو عربوں میں لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، عام دنوں کی طرح ایک رات ہے، مگر ہاں اللہ کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے جو دوسری راتوں میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ ناؤ دھو، کپڑوں کے نام پر فضول خرچی کرو، اور اس سے آگے چل کر میٹھے کھانے بنانے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک تصور بنا لیا گیا دین کا، اور ایک تصور پیدا کر لیا گیا دین کے نام پر، حالانکہ دین بس وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، قرآن اور احادیث کی شکل میں۔ اس کے اندر اگر ذرہ برابر کچھ بھی بڑھایا جائے گا یا کسی حکم میں سے کچھ کمی کی جائے گی تو وہ صاف الفاظ میں بدعت کہلائے گا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ انسان اپنی جانب سے اگر دین کے نام پر کسی چیز کو پیدا کر لے وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کے راستے پر چلنے کے بعد انسان کا انجام
اس شخص کا انجام سوائے جہنمی ہونے کے کچھ اور نہیں ہوتا، کیونکہ بدعات کے ذریعے سے گمراہی آتی ہے، تباہی آتی ہے، دین کا اصل چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر امی جان عائشہ کو موجود نہیں ملے، ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی گئی تو قبرستان میں ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہے، 60 پر 3 سال، جس میں سے نبوت کے 23 سال ہیں، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 23 سالہ جو اللہ کے نبی کی نبوی زندگی ہے، اس میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو شب برات کو قبرستان گئے۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ گئے، اس کو رواج بنانا، رسم بنانا نہایت غلط، دین کے نام پر بدعت بھی ہے۔ 1 منٹ کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ چلو اللہ کے نبی گئے ہیں اور ہم آپ کی سنت کے اتباع میں، آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قبرستان جانا بھی چاہتے ہیں، مگر موجودہ زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سنت کو یا اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو ماننا تبھی کہا جائے گا جب ویسا ہی کیا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا یا کر کے دکھلایا ہو۔ مگر قبرستان جانے کے نام پر اور قبرستان کی انتظامیہ، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ فضول خرچی کے نام پر، ڈیکوریشن کے نام پر، یا ڈیکوریشن کے لیے، مزین کرنے کے لیے، لائٹنگ سے قبرستان کو آباد کرنے کے لیے لاکھوں روپیے پھونکے جا رہے ہیں، جس کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، چلو مان لیا اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی کے رشتے میں سسر بھی ہیں اور اس دنیا میں سب سے قریبی دوست، سب سے قریبی تعلق اللہ کے نبی کا حضرت ابو بکر سے تھا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا دور خلافت آیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں احادیث کی ایک کتاب میں، مورخین نے ایک کتاب میں، یا تابعین نے یا تبع تابعین نے، فقہا نے، مفسرین نے، محدثین ہیں، یا کابرین نے یا اولیاء اللہ نے ایک جگہ نہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر 15ویں شعبان کو قبرستان گئے ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا اور تقریباً 10 سال سے زیادہ اس اللہ کے بندے نے حکومت کی ہے، ایک مرتبہ ذکر نہیں آتا کہ وہ قبرستان گئے ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں، ایک مرتبہ ذکر نہیں آتا کہ وہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان گئے ہوں۔ حضرت علی بن طالب اللہ کے نبی کے داماد، حضرت حسن الحسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم، حضرت فاطمہ کے شوہر، ایک مرتبہ ذکر نہیں ملتا۔ یہ صرف چند نام آپ کے سامنے لیے ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی تعداد ہے۔ کیا ان کے یہاں قبرستان نہیں تھے؟ کیا ان کی میتوں کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا تھا؟ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ ہم اللہ کے نبی کے سنت کے اتباع میں قبرستان جا رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی کا جانا، جو آپ قبرستان کو گئے، جو آپ نے وہ عمل کیا، کیا وہ عمل ایسا تھا جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ جو قبرستانوں کو سجایا جا رہا ہے، ایک کارنر، یہ ایک کونا نہیں چھوڑا جاتا جہاں لائٹنگ نہ ہو، جہاں روشنی کا انتظام نہ ہو، اچھی بات ہے، مگر یہ خیال دوسرے دنوں میں کیوں نہیں آتا؟ یہ خیال قبرستان کی انتظامیہ کو اس وقت کیوں نہیں آتا جب میت کو تدفین کرنے میں شہر کے لوگوں کو پریشانی پیش آتی ہے؟ یہ اب ہی کیوں؟ یہ دین کے نام پر بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کے نام پر اپنی جانب سے بڑھاوا دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے اوپر سے اور ہم نے اپنی حرکتوں میں اضافہ کیا، اور ہم نے سنتوں کا جنازہ نکالا۔ ایک طرف
ہماری جانب سے دعویٰ یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت کے اتباع میں جا رہے ہیں، تو کب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تم قبرستان کو جاؤ، زینب تم قبرستان کو جاؤ، فاطمہ تم قبرستان کو جاؤ؟ آپ جا کر دیکھیں، باقاعدہ دعوتیں دی جا رہی ہیں ڈیکوریشن کے ذریعے سے، اور ہماری خواتین پر ہمارے لوگوں کی لگام بھی نہیں ہے، سمجھانا بھی نہیں ہے، بے لگام بے مہار چھوڑ دیا گیا، نہ بیٹی کا خیال، نہ ماں کا خیال، نہ زوجہ کا خیال، ٹولی کی ٹولیاں، جتھے کے جتھے قبرستانوں میں جا رہے ہیں عورتوں کے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع ہو رہا ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے کی ہم رکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مگر جو واقعات پیش آتے ہیں، جو کارگزاریاں سامنے آتی ہیں، اور جو اپنی آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کی نوجوان بچیاں وہاں جا کر فاتحہ پڑھ رہی ہیں، وہاں آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے دماغ کا خناس اور گندگی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ وہاں موبائل کی اسکرین پر کھڑے ہو کر، تاکہ باپ نہ دیکھے، بھائی نہ دیکھے، اپنے عاشق سے کیا باتیں نہیں ہوتی، کیا وہاں درختوں کے نیچے چھپ کر چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کب تک اس حقیقت کو چھپایا جائے گا؟ اور کب تک ہم یوں کہہ کر اس بات کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں مولوی صاحب جانے دو؟ کب تک؟ اس وقت تک کہ ابھی تو ارتداد کی آندھی ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے کہ بچیاں نمبر ایک تو شادیاں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، اور دوسرے نمبر پر اس سے خطرناک غیروں کے ساتھ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، اور قرآن نے جو ہم سے اور آپ سے کہا تھا، الرجال قوامون علی النساء، تم گھر کے ذمہ دار ہو، تم گھر کے بڑے ہو، گھر کے غلام مت بننا، دب کر مت رہنا، کما کر لانا، بیوی کو پالنا، بچوں کو پالنا، گھر کو سکون والا بنانا، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ اور دیکھ لیں آپ قبرستان میں اور کیا ہو رہا ہے۔ چلو مان لیا اللہ کے نبی کی سنت کے اتباع میں عورتوں کا جانا آپ بند بھی کر دیں، اور جو ہمارے عزیز نوجوان جا رہے ہیں ان کا کیا؟ دیکھیں آپ جا کر شہر کے کون سے قبرستان میں بیئر کی باٹل نہیں ملتی، شہر کے کون سے قبرستان میں اسمیک نہیں پھونکا جاتا، شہر کے کون سے قبرستان میں گانجے کا استعمال نوجوانوں کی ٹولیاں نہیں کر رہی ہیں، کہاں شراب نہیں پی جا رہی ہے۔ یہ ہے سنت کا اتباع، اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا۔ شاید الفاظ برے لگے، مگر اس سے بہتر یہ تھا کہ کھلا انکار کر دیا جاتا کہ محمد رسول اللہ، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اولاد ایک مثال سے سمجھیں، اولاد باپ کی بے عزتی کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ باپ کا انکار کر دے۔ باپ کا دل یہی تو چاہتا ہے کہ بے عزتی نہ کرے، یہ دنیا کے سامنے عزت کو نیلام نہ کرے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی ہمارے والدین کی عزتوں سے چھوٹے ہیں؟ باپ کی عزت پر داغ آئے، اگر باپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارا بیٹا شراب پی رہا تھا، تمہارا بیٹا نشے کا استعمال کر رہا تھا، تو باپ اسی اولاد کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا کم از کم بیٹا شرم کے مارے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہم نے نبی کے نام پر ذرا سی شرم نہیں آتی، اتنا سا لحاظ نہیں رہا، 1% تو شرم بچی ہوتی۔ آخر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کہاں جانے کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے اوپر سے اگر وہاں گانجے کا استعمال ہو، شراب کا استعمال ہو، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون کہے گا؟ کون سمجھائے گا؟ آپ نے سمجھایا؟ ماں باپ نے بچوں کو سمجھایا؟ اب تو دکانوں پر گانجا بک رہا ہے، اب تو خود ہمارے بچوں کو نشہ بیچ رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، خود ہمارے اپنے باقاعدہ سلیوشن کی نظر میں
کتنی شکلوں میں آپ خریدنا چاہیں دھڑلے سے، نہایت آسانی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب یہی نوجوان شادی کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت کی کہانی نہ پوچھیں کہ جسم کا کیا حال ہوتا ہے، جسم کا کیا حال ہوتا ہے۔ کھوکھلا بنا لیا ہے اپنے آپوں کو، کھوکھلا، ذرا سا جذبہ نہیں۔ اور شراب کا حال تو اس کے بعد یہ قبرستانوں کا حال ہے ہمارے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب کیا ضرورت بولنے کی قبرستان والد کی قبر پر جا کر آ رہے ہیں، بہتر ہے، بہت اچھا ہے، والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو یاد کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مگر میرے بھائی یہ تو نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی نہیں کہہ کر گئے۔ گھر سے گئے ہیں قبرستان جانے کے نام پر اور وہاں بیئر کی باٹل کا ڈھکن کھولا جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کا اتباع تو نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے بالکل مسلمان ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے، ان کا بھی نمبر آئے گا، سب کا آئے گا، اور اللہ سب کو اللہ کے نبی کے حوض کوثر کا وہ پیالہ نصیب فرمائے۔ سب آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے کہیں گے سحقاً سحقاً، دور بھگاؤ۔ اللہ کے نبی کہیں گے میری امتی ہیں، کیوں بھگا رہے؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے نام پر کیا کیا ہے۔ خدا نہ کرے اگر میرا اور آپ کا نمبر اس میں آیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے کے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے نگاہوں سے دور کر دو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کے خاندان نے اتنی قربانیاں دیں، جن کی اپنی اولاد کو شہید کر دیا گیا، اب انہی کے دین کے نام پر یہ کھیل ہو رہا ہے، انہی کے دین کے نام پر، قبرستان جانے کی سنت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم سوائے زناکاری اور شراب نوشی کے اور نشے کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا انکار بالکل ایسا ہے جیسے کوئی انسان سورج کا انکار کرے کہ نہیں سورج نکل ہی نہیں رہا، کریں آپ انکار۔ مصیبت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اپنے گھر پر وہ مصیبت دستک دیتی ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ قبرستان جانے کی چلو مان لیا، نمبر ایک تو یہ اپنی جانب سے بنائی ہوئی چیز ہے، دین کے نام پر کرنا بھی چاہیں تو میرے بھائی طریقہ یہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اور پھر ہمیں کیا گھر کے میت کیا صرف ایک دن یاد آتے ہیں سال میں، یا 2 یا 3 دن، عید، 2 عید اور شب برات کے موقع پر؟ باپ کا حق اتنا ہی تھا، وہ پال کر چلا گیا، بلڈنگ بنا کر دے کر چلا گیا، پال پوس کر بزنس دے کر چلا گیا، اس کا حق صرف اتنا رہ گیا کہ 3 دن یاد کیا جائے گا، بس اس کا کچھ حق نہیں ہے۔ جس کی انگلی پکڑ کر آپ نے اور میں نے چلنا سیکھا، کھانا نہیں آتا تھا، اس نے روٹی کے لقمے میں سالن میں ڈبا کر تاکہ میرے بچے کو مرچیاں کھانا آ جائے، اس نے کھانا سکھایا، اس کا حق 3 دن رہ گیا، بس اس کے علاوہ اس کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے قبرستان جانے کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ اگر اپنی دنیا کو بنانا ہے تو قبرستان سے تعلق کو مضبوط کرو، جائیں، جانے کے بعد دعائیں پڑھیں، سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کی جہاں سے یاد ہو وہاں سے پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اپنی میت، اپنے خود میت کے لیے، امت کے مرحومین کے لیے، سب کے لیے کریں، مگر میرے بھائی طریقہ وہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ موت کب آ جائے اس سے پہلے پہلے اپنے قدموں کو واپس لے لیں،
قدموں کو کھینچ لیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، اور دین کے نام پر بدعت کرتے ہوئے موت آ گئی تو اللہ نہ کرے کہ انجام کیا ہوگا، کیونکہ سوال تو اللہ کے نبی بھی کریں گے، میں تو یہ کہہ کر نہیں گیا تھا، پھر تم نے کہاں سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ خیر، یہ رات اتنی مبارک ہے کہ جتنا مانگا جائے اتنا کم ہے، سب کو مغفرت اللہ کی جانب سے ملتی ہے، مگر اس کے باوجود چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ اتنی مبارک رات کے باوجود ان کو واپس کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ، تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرنے والا، اور یہ گناہ ایسا ہے، قرآن کا صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اسلام کا سب سے پہلا پلر یہی ہے۔ جب یہ کہلوایا جاتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، یہی بنیاد اور یہی بیسک اسٹرکچر ہے۔ اگر اس میں خرابی تو پورا مذہب کسی کام کا نہیں ہے۔ یہی کہلوایا ہے، اقرار کرو اس بات کا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اس کے علاوہ اولاد میں کوئی لڑکی یا لڑکے کا دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی پریشانی کو دینے اور لینے والا نہیں، بیماری کا دینے والا بھی وہ تو شفا کا دینے والا بھی وہ، پیاس لگے تو پانی کا انتظام کرنے والا بھی وہ، بھوک لگے تو کھانے کا انتظام کرنے والا بھی وہ، جسم کو تکلیف ہو تو آرام دینے والا بھی وہ، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ذرے ذرے پر اسی کی حکومت ہے۔ اور قرآن نے خود انسانوں سے سوال کیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو تو بتاؤ وہ خدا کون ہے۔ اور قرآن نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن نے ایک مثال پیش کی اور بڑی شاندار مثال پیش کی، فرمایا لوگو ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ہم تمہارے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنو، کہ ایک مورتی ہو، ایک پتھر رکھا ہوا ہو، اس کو پوجنے والا، اس کے سامنے پیشانی کو جھکانے والا کچھ کھانا لے کر آتا ہے، وہ چڑھاتا ہے اس پتھر کے احترام میں، کیونکہ اس مورتی کو معبود سمجھتا ہے۔ تو قرآن انسانی دماغ اور انسانی ذہن سے سوال کرتا ہے، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، ایک مکھی چھوٹی سی 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، ذرے کے برابر کوئی اور کیڑا اڑتا ہوا ہے، اور اس مورتی کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو وہ لے کر اڑا کر لے کر چلا جائے، وہ کھانے لگے اور آگے بڑھیں، کوئی کتا آ جائے، کوئی بلی آ جائے، کوئی جانور آ جائے، اس پتھر کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو وہ کھاتا ہے، وہ مورتی اسے کچھ نہیں کہتی۔ تو قرآن سوال کر رہا ہے، جس کو تم نے معبود مانا، جس کو تم نے بھگوان مانا، جس مزار کے سامنے تم گئے، پیشانی کو جھکایا اور تم نے یہ کہا کہ فلاں اللہ والے اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، رزق میں تنگی ہے، رزق دے دے۔ قرآن سوال کر رہا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، افسوس ہے تمہاری عقل پر، جس سے تم مانگ رہے ہو، اس کو بھی تو ہم نے بنایا، تم دونوں کتنے مجبور ہو۔ اور انسانی عقل سے قرآن دوسری جگہوں پر سوال کرتا ہے، جس کے سامنے تم نے جھولی کو پھیلایا ہے، یہ ہماری پیداوار ہے، ہم نے پیدا کیا، اگر یہ خدا ہوتا موت نہ آتی، اگر خدا ہوتا بوڑھا نہ ہوتا، ہمیشہ رہتا، کیوں؟ خدا تو وہی ہے، کون هو الاول والآخر، ہمیشہ سے ہے، سب سے پہلا ہے، سب سے آخر تک رہے گا، وہ ہے، نیند بھی نہیں آتی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نیند چھوڑیں آپ، اونگ بھی نہیں آتی، ہمیشہ سے رہنے والا، وہ ایسا انسان کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، تم دیکھنے
دیکھنے کے بعد ایک چیز کا انکار کر دیتے ہو، مگر وہ خدا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو جانتے ہیں، تمہارے دل میں آنے والے خیالات سے واقف ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے اندرون کو جاتے ہیں۔ انسان سے قرآن کہتا ہے پھر کیوں دوسروں کو معبود سمجھتے ہو؟ اور قرآن نے 17ویں پارے کے دوسرے رکوع میں کہا اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے سوال کا جواب دو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں، اس پوری یونیورس میں 2 خدا ہوتے تو ہم سوال کر رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ سوال کرتے ہیں اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک خدا کہتا ہم سردی کے موسم میں بارش برسائیں گے، ایک کہتا نہیں سردی زیادہ ہے لوگ مر جائیں گے، ایک خدا کہتا نہیں جنوری کے موسم میں گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں سردی ہونی چاہیے، بارش کے موسم میں ایک بارش کو روکنا چاہتا، دوسرا برسانا چاہتا۔ اگر اس کائنات میں 2 چلانے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کائنات کب کی تباہ ہو جاتی، یہ کائنات باقی نہ رہتی۔ اس کائنات کا نظام سورج کا طلوع ہو کر غروب ہو جانا، چاند کا مخصوص تاریخ میں نظر آنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کوئی چلانے والا اس کائنات کا جو ایک رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ شرک ہو تو وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ یہی تو گناہ تھا۔ اللہ کے رسول کے چچا حضرت ابو طالب انتقال ہو گیا، سارے کام خیر کے کیے، ایمان نہیں لے کر آئے، بس اللہ کے نبی تڑپتے رہے چچا ایک مرتبہ کہہ دیں بس میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ چچا نے کہا قوم کیا کہے گی، اور اپنے پرانے مذہب پر انتقال کر گئے شرک کی حالت میں۔ میرے بھائی یہ گناہ ایسا ہے اگر یہ رہا اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اگر ہے تو خدا کے لیے دل میں سے توبہ کر لیں۔ کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک کر لیا ہے، توبہ کریں اس سے کہ آج کے بعد ہمارا سب کچھ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا انسان جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور اس گناہ میں تو میں اپنے آپ کے ساتھ شامل کروں سب شریک ہیں، والدین کی نافرمانی سب شریک ہیں، اور یہ گناہ تو ایسا لگتا ہے کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد شاید گناہ بھی نہ رہے لوگوں کی نگاہ میں۔ شریعت میں تو جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے قیامت کی صبح تک وہ شریعت ویسی ہی رہے گی، مگر ایسا لگتا ہے کہ اب تو دنیا والدین کی نافرمانی کو غلطی اور گناہ کہنا بھی بند کر دے گی چند دنوں کے بعد، کیونکہ والدین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، جو واقعات ہو رہے ہیں سامنے، اور جو والداؤں کے ساتھ اور والدوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے ساتھ بچوں کا سلوک اتنا خطرناک اور نازک ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بیوی کی عزت ہے، دوستوں کی عزت ہے، بھائیوں کی عزت ہے، سب کی عزت ہے، عزت نہیں ہے تو باپ اور ماں کی نہیں ہے۔ اور اب تو نیا کلچر آیا ہے کہ ذرا چلو کچھ کما لیا، اللہ نے کچھ پیسے دے دیے ہیں تو نیا گھر بنائیں گے۔ نیا گھر جب بنتا ہے تو پہلے ہی ایک باہر کی جانب ایک روم بنا دیا جاتا ہے، آج کی زبان میں کہ بڈھا بڈھی کو اس میں ڈال دو، بس یہ آج کا کلچر چل رہا ہے اب، جو ایسا ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہوں پر اپنے بعد یہ کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یوں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، زبان سے اف بھی نہ نکلے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ذرا جھڑک کر بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا۔
مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کی جان روح نہیں نکل رہی ہے، جاکونی کا عالم ہے، آخری وقت ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا ان کی والدہ حیات ہیں؟ کہا گیا کہ ہاں حیات ہیں۔ اس کے بعد ان کی والدوں کو بلایا تو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ والدہ کے ادب میں کچھ نہ کچھ ان سے گستاخی ہوئی تھی۔ اماں جان نے معاف کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ بات چیت کے بعد جیسے ہی ان کی والدہ نے معاف کیا، تب جا کر کے اس اللہ کے نبی کے صحابی کی روح نکلی ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے، اور اس میں تقریباً سب ملوث، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب۔ اور اب تو اس کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، باپ کو جھڑک دیتے ہیں بچے۔ نوجوان بیٹا، ایک باپ، بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ محنت سے کماتا ہے، اس کی پڑھائی کا انتظام اپنی حیثیت کے مطابق، اسکول میں ایڈمیشن، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر جاب کا مل جانا۔ جاب ملنے کے بعد شاندار طریقے پر، ابھی ان صاحب نے کچھ نہیں کمایا ہے، بہترین طریقے پر ان کی شادی کی جاتی ہے، اچھی ہر خواہش ان کی پوری ہوتی ہے۔ اور جب جاب لگ جائے اور پیسے ذرا آنے شروع ہو جائیں تو یہی بچہ جس کو کل اس کے باپ نے پالا تھا، کالر کو بھی ذرا سخت کر کے یہ زمانے کو بتاتا ہے کہ نہیں، ہماری ترقی کے پیچھے تو صرف ہماری زوجہ کا ہاتھ ہے، ماں اور باپ نہیں ہیں۔ یہ موجودہ کلچر ہے۔ بچے، نوجوان بچے یہاں تک کر رہے ہیں کہ باپ سے کھل کر نہیں بول سکتے کہ ہمیں الگ میں عیاشیاں کر، نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر لڑا جاتا ہے۔ گھر میں لڑائی اور جھگڑا پیدا کرو، غریب ماں باپ، جاؤ بیٹا تم الگ رہ کر زندگی گزار لو، یہی کہیں گے۔ اور کیا ہے، ان کی آخری عمر ہے، انہیں سکون چاہیے، کیونکہ تم سکون دے نہیں سکے، جو تمہارے ذمے تھا، تمہیں حیثیت نہیں ہوئی، کیونکہ تمہیں ایسا لگا کہ شاید دنیا میں تمہارا نکاح پہلا تھا، عورت کسی کو ملی نہیں، تم زر خرید غلام بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے سسرال والوں نے تمہیں اس پیسے کے نام پر تول دیا، تم 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ میں بک گئے۔ باپ کی عزت ختم، ماں کی عزت ختم، تمہاری زوجہ تمہاری ماں کو جواب دیتی ہے، جھڑک کر بات کرتی ہے۔ جس تشتری میں کھانا لگایا جائے، یہ ہمارے معاشرے کے واقعات ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرشتوں کی کہانیاں ہیں۔ جس پلیٹ اور تشتری میں وہ بہو آنے والی تیری ماں کو لگا کر کھانا دیتی ہے، اس تشتری کو زمین پر وہ اس انداز سے رکھتی ہے کہ لگتا ہے پٹک رہی ہے، کھانا نہیں دے رہی، احسان کر رہی ہے۔ اور یہ باپ کون ہے؟ ایک منٹ کے لیے کبھی سوچ کر دیکھا ہوتا کہ کون ہے یہ باپ؟ بچپن میں تم نے پیشاب کر لیا تھا، تم نے پاخانہ کر لیا تھا، تمہارے ڈائپر سے باہر وہ پاخانہ آ گیا تھا، بستر سن گیا تھا، اس باپ نے تمہارے بستر کو صاف کر کے وہ بستر گیلا ہوا، خود سو گیا، مگر سوکھے ہوئے بستر پر تمہیں سلایا۔ پڑوس کے بچے کو لا کر اس کے والد نے اچھے کپڑے دیے تھے، تمہارا باپ گرچہ کپڑے خرید کر لا چکا تھا، مگر قرض لے کر دوبارہ گیا، کہیں میرا بچہ دوسرے کے کپڑے کو دیکھ کر دل کو چھوٹا نہ کر لے۔ تمہاری ماں تمہیں پڑھایا زیوروں کو بیچ کر، اس نے کچھ نہیں پہنا، اور تم جاب لگنے کے بعد آ کر گھر میں کہتے ہو کہ نہیں فلاں بچی پسند ہے، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں گئے ماں باپ کے احسانات؟ کچھ نہیں بچا۔ اور قرآن نے تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آج اف نہیں، گالیاں تک دی جا رہی ہیں۔ واقعات ہمارے شہر کے یہ ہیں کہ شرابی بیٹا باپ کا گریبان پکڑ کر گھر سے باہر کرتا ہے، اور باپ فجر کی نماز تک گلی میں بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارے شہر میں شراب پینے کو باپ پیسے نہ دے تو یہ ماں کو مارتا ہے لکڑی سے، چپل سے، باپ کا کبھی سر پھوڑتا ہے۔ ہمارے شہر کے واقعات یہ ہے باپ کا ادب۔ تو مبارک ہو اگر میں یا آپ بھی اس میں سے ہیں اور اس رات میں آئے ہیں، تو اعلان صاف ہے کہ جائیں،
پہلے قدموں میں رگڑیں پیشانی کو، باپ سے معافی مانگے، ماں سے مانگ کر آئیں۔ اور اب تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ اگر بچے ہو جائیں، اولاد سے اللہ سب کو نوازتا ہے، نہیں نوازا ہے تو اللہ سب کو نوازے۔ اولاد کی وہ نعمت ہے کہ لوگ بچوں کے پیچھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے پیچھے ذرا سی لڑائی ہوئی نہیں، ختم، برداشت کا جو مادہ ہے وہ بھی ختم۔ میرے بھائی کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ زوجہ تعریف کر دیں گی بس، کہ نہیں اپنی ماں سے لڑ کر رہے ہیں بس، اور کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ آنکھ جب بند ہوگی تب معلوم ہوگا۔ ہاں ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام میں ان پر بھی کچھ حقوق رکھے ہیں بچوں کی تربیت کے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کے، مگر 100 میں سے 1 یا 2 ماں باپ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ اکثر ماں باپ کرتے ہیں، مگر ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے بعد بھی بچے جو آج کل والدین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے، ماں پکارتی رہ جائے، باپ پکارتا رہ جائے، نہیں، کوئی کان دھرنا نہیں، فون آتے رہیں، کالز پر کالز آتے رہیں، کوئی جواب نہیں دینا ہے، اپنی مرضی کے مطابق باہر نکلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اندر جانا ہے، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ماں باپ سے لڑائی کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی رات میں اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں ان کی قبروں پر جا کر معافی مانگیں، جائیں، آج نہیں جا سکتے کل جائیں، جا کر کے معافی مانگیں، والدہ نہیں ہیں جائیں ان کے قدموں میں پڑ جائیں اور معافی مانگیں۔ ان کا دل میرے اور آپ کی طرح سخت نہیں ہوتا، ماں اور باپ بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ 2 منٹ میں بکھر جائیں گے، خود وہ روئیں گے۔ ایک بار جا کر دیکھیں، معافی مانگ کر دیکھیں، جھک کر دیکھیں، اپنے آپ کو جھکا کر دیکھیں کہ کیا ملتا ہے، کیونکہ ہم ایک ہی نشے میں رہتے ہیں کہ نہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں، حالانکہ جہاں ایک طرف اس کائنات کی سب سے طاقتور کوئی مخلوق انسان ہے تو اس سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ طاقتور بھی یہی، سب سے زیادہ کمزور بھی یہی۔ تو خدا کے لیے والدین کو راضی کر لیں، والدین سے جا کر کے معافی مانگ لیں۔ اور تیسرا انسان جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے کہ جو دل میں دوسرے ایمان والے کے لیے کینہ اور بغض رکھے، جلتا رہے، کوڑتا رہے، نقصان تو نہیں پہنچا سکتا مگر دل میں ہے برائی کرنا اس کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کینے اور بغض کا گناہ ایسا ہے کہ اپنے ساتھ 8 گناہ کبیرہ لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ جس سے جلتا ہے اس کی برائی، غیبت بھی کرے گا دوسری جگہ، اس کو نقصان بھی پہنچائے گا، اس کے بارے میں جھوٹ بھی بولے گا، کبھی بات چیت ہوگی تو وہ گالیاں بھی دے گا، لڑے گا بھی، اس سے وعدہ خلافی بھی کرے گا، اور بھی بہت سے گناہ۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اور اس میں مبتلا اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ حسد سے نہیں بچ سکتا، وہ حسد میں مبتلا ہوگا، ضرور ہوگا، جو کینہ اپنے دل میں رکھے گا۔ جب حسد میں مبتلا ہوگا تو دل میں نیت ہوگی کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تباہ ہو جائے، حالانکہ حسد کا گناہ ایسا ہے کہ انسان سوائے اپنے کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا سوائے اپنے۔ تو کینہ اور بغض رکھنے والا بھی وہ ہے جس کے بارے میں یوں فرمایا گیا کہ آج کی رات میں ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں۔ اس کے بعد ایک انسان ہے جس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے شراب پینے والا، شراب نوشی کرنے والا۔ اب ذہن میں یہ آئے گا کہ کہاں مسلمان کہاں پیتے ہیں؟ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ مسلمان ہی تو پیتے ہیں اب، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی جلدی ہم نئے کلچر کے پیچھے بھاگتے ہوئے شراب کے پیچھے جا رہے ہیں کہ بس اللہ رحم کرے۔ کالجوں میں ہونے والی پارٹیاں،
اینول پروگرامز، الوداعی پروگرامز اسکولز کالجز میں جو ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں، بیئر تو بڑی عام ہے، اور کالج کا پڑھنے والا کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی طالب علم ہو تو بڑی آسانی سے کہ مولوی صاحب شراب کا بیئر ہی تو ہے، بیئر ہی تو ہے، نام بدل دیا اور کیا چاہیے، پی تو وہی رہے ہیں آپ، اور اس کے نام نہ جانے کتنے الگ الگ ہیں، اور دھڑلے سے پی جا رہی، دھڑلے سے خوب۔ برتھ ڈے پارٹیاں شراب سے خالی نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ والدین سمجھتے ہیں چلو بچے نے برتھ ڈے ہی تو منایا ہے، سامنے کولڈ ڈرنکس یا کچھ عام مشروب تھا وہ پی لیا ہوگا، کیا آپ کو بتا کر پیے گا؟ وہ دوستوں کے ساتھ جو پارکوں میں اور باغیچوں میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ شراب عام ہے، دھڑلے سے باقاعدہ۔ ہمارے نوجوان پی کر آ کر سو جاتے ہیں، اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ اللہ رحم کرے، عادت ڈال دی گئی ہے اس کی، بلکہ اب تو یہاں تک ہے کہ شاید آپ کو یقین بھی نہ ہو، ایک یا دو واقعات ہمارے شہر میں ایسے ہوئے کہ شادی سے پہلے، نمبر ایک تو شادی میں اکثر رسمیں ہم نے اپنی جانب سے بنائی، شادی سے پہلے کوئی رسم ہوتی ہے، اس رسم میں رات میں، اس رسم میں ایک یا دو واقعات ہمارے شہر میں ایسے ہوئے کہ جس لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے اس نے بیچلر پارٹی کے نام پر اپنے دوستوں کو اس بک کیے ہوئے شادی ہال اور فنکشن ہال میں بلایا، اور باقاعدہ 3 یا 4 باکس خرید کر شراب کے لائے گئے، شہر سے نہیں آپ کے، کیونکہ یہاں تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا، شہر بنگلور سے لائے گئے، اور لانے کے بعد باقاعدہ پوری رات اس فنکشن ہال میں شراب نوشی کا دور چلا ہے۔ اور گھر کا حال، لوگ یہ کہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، دین سے اتنے قریب، باقاعدہ اس شہر میں شراب اتنی عام ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پی رہے، کوئی پارٹی خالی نہیں رہی، کوئی پارٹی۔ نمبر ایک تو پارٹیوں کے نام پر جو تباہی ہمارے معاشرے میں آئی ہے، بیچلر پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، یہ کیا ہے؟ سب یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ہے شراب نوشی، نشہ کرنے، اور اس کے بعد زناکاری کے اڈے بن جاتے ہیں، یہ ایک دم بدل جاتے ہیں، اتنی عام ہو گئی ہے شراب، اتنی زیادہ عام۔ رات کو کیونکہ نگرانی والدین کی نہیں رہی، گھر کی کار لے کر بچہ نکلتا ہے، گھر کی کار لے کر، ابھی 2 مہینے پہلے نیا سال آیا، 2 مہینے پہلے، کچھ 2 مہینے بھی پورے نہیں گزرے ہیں، ابھی پونے 2 مہینے آپ کہہ سکتے، ابھی نیا سال گزرا ہے، ابھی نیا سال گزرا ہے۔ ہمارے ہی شہر کے نوجوان کار گاڑیاں لے کر جاتے ہیں، اپنی ہی باپ کی کمائی ہوئی گاڑی کمائی کو جھوٹ بول کر ماں اور باپ سے لیا، کیونکہ شہر کولار میں تو کوئی دیکھ لے گا، بنگلور گئے، باقاعدہ پورے کلب کو بک کیا، پوری رات فحاشی عیاشی۔ ہمارے ایمان والے، ہمارے بھائی، اتنی عام ہو رہی ہے۔ اور کہانی آپ کو سناؤں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے شہر تک یہ دوسرا جو میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں وہ عذاب پہنچا یا نہیں پہنچا، مگر شہر بنگلور تک پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ کہ ہماری گھروں کی بچیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں ہونے والی پارٹیوں کے اندر باقاعدہ عام طور پر دھڑلے سے نقاب کو اٹھا کر شراب پی رہی ہیں، آپ انکار نہیں کر سکیں گے، باقاعدہ دھڑلے سے خوب۔ تو یہ رات وہ ہے جس میں صاف صاف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بس شراب ہی پیو، معافی مانگنی ہے تو توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، اس کے بعد ہم معاف کریں گے، کیونکہ اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، وہاں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ مگر ان گناہوں کو کرنا اور جمے رہنا اور توبہ نہ کرنا تو اللہ کے دربار سے معافی نہیں ملتی۔
ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بھی کرتے رہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، کینہ اور بغض اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے اپنے دل میں رکھیں، جلتے رہیں، کڑھتے رہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کریں، اور اس کے اوپر سے شراب جو اسلام میں مکمل حرام کر دی گئی ہے، اس کی ایک بوٹل بھی اتنی ہی جتنی اس کی ایک بوند ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ایک بوند کا مسئلہ ہے، جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ ناپاک اور پورے پیشاب کی مقدار ناپاک، ایسے ہی شراب کے بارے میں ہے، چاہے اس کے نام کتنے بدل لیے جائیں، کچھ بھی کر لیا جائے، مگر قرآن کا جو حکم ہے اور جو نص قطعی ہے، صاف صاف یہ حکم ہے کہ شراب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور فرمایا فاجتنبوہ، بچو اس سے، صاف حکم آ گیا۔ اب کوئی شک نہیں رہا کہ شراب قطعی طور پر مذہب اسلام میں حرام ہے۔ ایک بات جو اس رات کے بارے میں نہیں ہے مگر پھر بھی بات آئی ہے، ذکر کر کے بات ختم کر دوں، وہ یہ ہے، اور ہمارے شہر میں بیماری بڑی عام ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں اور میں بھی رہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ، مگر ایک تباہی کا میلہ بھی لگے گا رمضان میں، اور وہ ہے IPL کے میچز کا۔ کھلی بات، صاف، ایک تباہی کا میلہ لگنے والا ہے جو تقریباً 2 مہینے کے قریب چلتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو 2 الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اسلام میں حرام ہے۔ آپ کے موبائل میں انسٹال ہونے والا، چاہے وہ صاف الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ڈریم 11 ہو، رمی سرکل ہو، یا پتوں کے نام پر کوئی بھی اپلیکیشن ہو یا گیم ہو، یا کوئی بھی ایسا اپلیکیشن یا ایپ جو آپ کو جوا یا سٹا کھلا رہا ہے، کمپلیٹ طور پر حرام ہے۔ جو بچے یا جو نوجوان باپ سے 100 روپے لینے کے بعد ڈریم 11 میں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میری ٹیم جیت جائے گی جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور وہاں سے 10,000 آ جائیں گے، چاہے آپ 1 روپیہ لگا کر 1 کروڑ کما لیں، وہ کمپلیٹ حرام ہوگا۔ دوسرا، مٹکے کا مسئلہ جو ہمارے شہر میں عام ہے، گلی گلی میں اس کا بکی پھر رہا ہے، بک کرنے والا ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں ان باتوں سے۔ لوگوں نے کروڑوں کی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں، ان گھروں میں نمازیں بھی نہیں ہوتی، اور باقاعدہ باپ جواری بیٹے کی تعریف 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے شہر کولار میں کر رہا ہے، میرا بیٹا کروڑوں کما رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بیٹے کی تعریف کر، کیوں نہیں کہتے حرام کلایا کما کر؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حلال کمانے میں حرکت کرنی پڑتی ہے، تمہیں ہلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ فری کا آیا اور تم نے حرام کمایا۔ اور اسی میں ایک روم بنا، یہ نماز روم ہے، مولوی صاحب آ کر ذرا قرآن خوانی کر دیں، اس میں حرام کے گھر میں قرآن خوانی۔ اللہ کے نبی کی تو صاف حدیث ہے، حرام کا مال کما کر اور صدقہ کر دے، صدقہ بھی کچھ نہیں ہوتا، الٹا اس کے اوپر وبال ہوتا ہے حرام کمانے۔ یہ ہمارے شہر میں بلڈنگیں بن گئی ہیں، عمارتیں جواریوں کی، لوگ تو عزت سے کہتے ہیں مگر ہم صاف کہیں، سٹیریوں کی، جواریوں کی، سٹے اور جوئے کا بازار، اور ان کو رمضان میں بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھنے سے ہم تو دعا گوئیں کہ اللہ ہدایت دے، محلے کے محلے اس سے آباد، رات کے 2 بجے جا کر دیکھیں چوکڑی لگی ہوتی ہے سٹے اور جوئے کے نام پر، لوڈو چل رہا ہے جوئے کے نام پر، 2 روپے لگائیں گیم کھیلیں آپ۔ اتنا آسان بن گیا جوا اور سٹے کو کھیلنا، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، ورنہ اس کے ذریعے سے آنے والا 1 پیسہ ہو، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ ہو، کمپلیٹ حرام ہے، ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں آرام سے چل رہا ہے، ہر ایک کے موبائل میں وہ اپلیکیشن ہوتا ہے، ہم نے یہ ٹیم بنائی، تو نے کیا بنائی، بکی آتا ہے، آپ کو اتنے ملیں گے، اتنے خوب دھڑلے سے عام۔ اور جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ اب تو بڑے بھی منع نہیں کرتے۔ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہ
کہ کم از کم دل سے تو برا سمجھیں، اب تو برا سمجھنا بھی بند کر دیا۔ بیٹا لا کر دے رہا، چلو شام میں مرغ بنے گا، دوپہر میں بکرا بنے گا، فلاں فلاں، اب تو وہ دل سے سمجھنا بھی ایمان کا آخری درجہ۔ طاقت ہے ہاتھ سے روکو، زبان سے وہ نہیں کہہ سکتے، کم از کم تمہارا دل تو گواہی دے یہ حرام ہے۔ اب دل نے بھی گواہی دینا بند کر دی۔ آپ کہیں گے دل تو بولتا نہیں، اعمال گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا دل کیا سوچ رہا ہے، اعمال بتا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے رمضان کا مہینہ آئے گا، مکمل مہینہ ہو یا اس کے بعد ہو، اللہ کے لیے اس تباہی سے بچ کر رہیں، اس تباہی سے بچ کر رہیں۔ گھر گھر میں یہ پہنچ گیا ہے۔ اول تو دوپہر کو وہ تباہی شروع ہوتی ہے، رات کے 12 تک چلتی ہے۔ تقریباً اکثر جو اہم حصہ رمضان میں عبادت کا رہتا ہے وہ ان کرکٹ میچوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تراویح جو حال ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پورے رمضان مسجدیں بھری رہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو۔ مگر اس کے بعد جو ان کرکٹ میچوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، بہرحال یہ باتیں عرض کرنے کی تھی۔ آخر میں گزارش یہی ہے، جو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، یا کچھ اور بھی ہیں، اللہ کے یہاں سچے دل سے آج توبہ کر لیں۔ اور خدا کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیں، شراب کی معافی اللہ سے مانگنی پڑے گی، شرک کی معافی اللہ سے مانگنی ہوگی، مگر 2 گناہ ہیں، ایک والدین کی نافرمانی اور ایک ہے کینہ اور بغض رکھنا۔ خدا کے لیے جھکنا پڑے جھک جائیں، ماں باپ کے سامنے تو پیشانی کو رگڑنا پڑے رگڑ لیں، بس یوں کہہ دیں کہ اماں معاف کر دے، آج غلطی ہو گئی، اب باپ کے پیروں کو نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد کینہ اور بغض رکھنے کا مسئلہ، میرے بھائی میرا اپنا ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہوں، اللہ کے لیے ان تعلقات کو سنوار لیں، ان تعلقات کو سنوار لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آنکھیں کب بند ہو جائیں نہیں معلوم۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بول چال بند کر لینا، ذرا سی بات ہو جائے سلام و کلام ہی بند۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ایمان والے، یہ بھی اللہ کا ماننے والا، یہ بھی اللہ کا ماننے والا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر اور آخری نبی ماننے والا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی اور آخری پیغمبر ماننے والا، یہ بھی قرآن کا ماننے والا، یہ بھی قرآن کا ماننے والا۔ پھر لڑائی کس بات کی؟ ہوتا ہے کبھی غصہ آ گیا، زبان سے کچھ نکل گیا، معافی مانگ لیں، کیا جاتا ہے، زبان ہلتی ہے، کچھ نہیں، معافی مانگ لیں۔ سامنے والا اگر معاف نہ کرے تو پھر اللہ پوچھے گا، بس خود اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زمانہ کچھ بھی کہے، زمانہ دنیا آپ کو یہ کہ ارے تم جھک گئے، کہے گی دنیا، کہنے دیں، لوگ کہیں گے، بھائی کہے گا کیوں جھکے تم اس کے ساتھ، کوئی بات نہیں، مگر مومن کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت ہوتی ہے۔ قد افلح من تزکا، اور اس صورت کے جو آخری میں کہا گیا فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، اس دنیاوی زندگی سے آخرت 1000 درجے بہتر ہے۔ خدا کے لیے اس دل کو بغض اور کینے سے، حسد سے پاک صاف کر لیں، والدین سے معافی مانگیں، اور یاد رکھیں توبہ پکی سچی کر لیں۔ توبہ کے بہت سے شرائط میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک اہم شرط یہ ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ کے حقوق، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، انہی میں سے معافی مانگنا بھی ہے۔ اور اگر خدا کے لیے کسی کا مال دبا لیا ہے، اپنے دل سے سوال کر لیں، واپس کر دیں۔ اگر کسی کے زمین کا مسئلہ ہے، کچھ پیسے ہیں، خدا کے لیے اس دھوکے بازی میں، اس مال کے دبانے میں کچھ نہیں رکھا۔ جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی میرے بھائی، خود اپنے کام نہیں آئیں گے، وہ بھی صرف اتنا کریں گے کہ چارپائی پر ڈال دیا، جنازہ اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور امام نے نماز پڑھا دی، اس کے بعد تدفین ہو گئی، کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے غریب ہو یا کروڑ پتی، کچھ بھی ہو، کوئی کام نہیں آئے گا، سوائے اپنے جو اعمال میں نے یا آپ نے کیے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے سچ
سچی پکی توبہ کریں، نیت کریں اللہ کے دربار میں خوب اچھی طرح سے کہ مولا جو گناہ ہوئے دوبارہ نہیں ہوں گے، میں نے اماں کو ستایا، میں نے ابا کو جوابات دیے، میں جا کر کے معافی مانگوں گا۔ اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہیں، ان کی قبروں پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور معافی مانگنے کہ اماں غلطی ہو گئی تھی، اب عقل آئی ہے، شیطان نے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، معاف کر دے، حیات ہیں تو قدموں میں جا کر پڑ جائیں، وہ ماں معاف کر دے گی۔ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دے گی، وہ 2 منٹ کے بعد خود آپ کے سامنے رو لے گے۔ کیوں؟ بچہ چاہے 70 سال کا ہو جائے، ماں کے لیے 2 دن یا 1 دن کا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چھوٹا بچہ رہتا ہے، ماں کے لیے وہ بچہ کبھی جوان اور بوڑھا نہیں ہوتا، باپ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے۔ جائیں، جا کر کے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیں گے، دنیا بن جائے گی، اور اس کے بعد خود آپ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں گے۔ ہر گناہ سے معافی مانگیں، آج کی رات پھرنے کی نہیں ہے، اس کے بعد روڈ پر کھڑے ہو کر چائے کے ذریعے سے آباد کرنے کی نہیں ہے۔ اگلے سال میں زندہ رہوں یا آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں پتہ اللہ کے علاوہ، تو اس رات کو غنیمت سمجھیں، یہاں دعا کریں، تنہائی میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں کریں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں پڑھیں، سکون اور اطمینان سے عبادت کریں، مگر عبادت ایسی کریں کہ فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کے نام پر فرض نماز فجر کی ہے اسی کو غائب کر دیا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو باتیں کہیں گئیں سنی گئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا